حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کی اطاعت میں کمزور اور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ اس کی معصیت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یعنی میں اللہ کی معصیت کا مرتکب ہو کر لوگ مجھے دلیر اور بہادر کہیں، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے لوگ مجھے بزدل کہیں، کمزور کہیں، مجھے یہ سب برداشت ہے۔ یہ دیکھ کر تو عبداللہ بن مسلم نے خود سے براہ راست ایک خط یزید کو لکھ کے بھیج دیا، اور جس میں اس نے لکھا کہ مسلم بن عقیل یہاں تشریف لا چکے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے کے لیے لوگوں کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اور اس نے ساتھ یہ لکھا اگر تمہیں کوفہ چاہیے، کوفہ کی ضرورت ہے اور کوفہ کو اپنے قبضہ قدرت میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کسی مضبوط آدمی کو بھیجو جو یہاں آ کر تمام حالات اور معاملات کو احسن انداز میں سنبھال سکے اور آپ کے احکام کو یہاں پر بہترین انداز میں نافذ کر سکے۔ موجودہ جو آپ کے حاکم ہیں نعمان بن بشیر، یا تو یہ کمزور ہیں یا پھر جان بوجھ کر کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے لوگوں نے بھی اسی انداز کے خط لکھے اور یزید کو اس بارے میں آگاہ کیا، اور ان میں عمارہ ابن الولید، عمر بن سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص سرجون کو بلا کر مشورہ کیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ کہ حکومت کس کے سپرد کی جائے۔ اس نے یہ رائے دی کہ عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا عامل بنا دیں، یہی بہترین شخص ہے۔ لیکن یزید عبید اللہ بن زیاد کو کیسے بناتا؟ وہ تو یزید کے تعلقات ہی اس کے ساتھ بہتر نہ تھے۔ تو سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر آج آپ کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہو جائے اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ کیا ان کے مشورے کو قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بالکل قبول کروں گا۔ تو اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان نکال کر دکھایا جس میں کوفہ کا امیر بنانا عبداللہ بن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لو اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں قتل کر دو، یا پھر ایک کام کرو انہیں کوفہ سے ہی نکال دو۔ جب ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً اس نے کوفہ جانے کے لیے تمام تیاری کر لی۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کے جو بڑے معزز اور شرفاء میں شامل لوگ تھے ان کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں یہ لکھا کہ آپ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے، بدعات مستقل پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کے نافذ کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرو۔ یہ خط کوئی علن اعلان نہیں بلکہ خفیہ طور پر بھیجا گیا تھا، تو سب نے ہی اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر نے یہ خیال کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو خود سے ہی پہنچا دیا، اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے حاضر کیا۔ تو ابن زیاد نے خط پڑھا اور اس کے بعد اس قاصد کو بھی قتل کر ڈالا، اور اس کے بعد بصرہ والوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ جو بھی شخص میری مخالفت کرے گا تو میں اس سے بڑا دردناک عذاب دوں گا، اور جو میری موافقت کرے گا، میری بات مان کر چلے گا تو میں اسے خوب خوش کر دوں گا، راحت دوں گا۔ مجھے امیر المؤمنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، یعنی یزید نے مجھے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بنا کر جاؤں گا۔ میں تمہیں اس بات پر بھی تنبیہ کرتا ہوں کہ اس کے کسی کی بھی حکم کی مخالفت مت کرنا، جو وہ کہے اس کی بات ماننا، اور اگر مجھے کسی بھی شخص کے متعلق پتہ چلا کہ اس نے اس کا حکم نہیں مانا تو میں اس کو بھی قتل کروا دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی اور اس کے خاندان کے عریف لیڈر کو بھی، سب کو ختم کروا دوں گا۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں۔ اس کے بعد ابن زیاد اپنے ساتھ مسلم بن عمر باہلی اور شریک ان دو ساتھیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوفہ کے لوگ تو پہلے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے کہ کب تشریف لائیں گے اور ہم ان کا بہترین انداز میں استقبال کریں گے، اور کوفہ کے اندر بہت سارے لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے بھی نہیں تھے، نہ شکل سے پہچانتے تھے اور نہ ویسے انہوں نے کوئی ان کی پہچان ان کے ذہن میں تھی۔ لیکن جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو کافی سارے لوگوں نے یہی سمجھا کہ شاید یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو وہ جہاں سے بھی گزرتا عبید اللہ بن زیاد تو سب یہی کہہ کر استقبال کرتا کہ مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول کے بیٹے،
آپ کو مرحبا ہو، آپ کا آنا خوش آمدید۔ اس پر ابن زیاد یہ سارا منظر دیکھ کر اندر ہی اندر اڑتا رہتا، غصہ بھی آتا اس کو، اور ایک ہی خیال اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا کہ کوفہ کے اوپر تو مکمل طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلط ہو چکا ہے، یہاں کے لوگ سارے کے سارے انہی کی طرف مائل ہو چکے ہیں، سب انہی کے گرویدہ ہے۔ اب پورے شہر کوفہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر مشہور ہو گئی، لوگ جو ہیں وہ جوق در جوق زیارت کے لیے بھی آنا شروع ہوئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا چکے ہیں، چلو چل کر انہیں زیارت کرتے ہیں ان کی۔ ادھر نعمان بن بشیر جو کہ والی کوفہ تھے، ان کو یہ خبر ملی، حالانکہ وہ یزید کے ملازم تھے، تو اس کے باوجود اہل بیت کا احترام ان کے دل میں موجود تھا۔ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے تو ابن زیاد ان کے دروازے پر پہنچا، لوگوں کا ایک ہجوم اس کو حضرت حسین سمجھ کر ساتھ ہو لیا تھا، جن کا شور و شغب اور ہنگامہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو وہیں سے آواز دے کر کہا کہ جو امانت یعنی ولایت کوفہ کی آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا، اس کے علاوہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ابن زیاد خاموش ہو گیا، اور یہ سب چیز اور والی کوفہ کا معاملہ دیکھ کر اس نے اس دروازے کے قریب پہنچ کر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ نعمان دروازہ کھولیے، میں ابن زیاد ہوں، یزید کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اس وقت دروازہ کھولا تو وہ اندر جانے کے لیے دروازہ کھولا اور اندر جانے کے لیے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اگلے دن صبح ہی ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں کہا کہ امیر المؤمنین نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنا دیا ہے، یعنی یزید نے مجھے تمہارے شہر کا حاکم بنایا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم میں سے 2 شخص مظلوم ہو اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور جو اپنے حق سے محروم ہے تو اس کو اس کا حق دیا جائے، اور جو شخص اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، اور جو سرکشی کرے، بات نہ مانے، نافرمانی پر اتر آئے، یا جس کی حالت اس معاملے میں مشتبہ نظر آئے تو اس پر تشدد کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ تمام لوگ کان کھول کر یہ بات سن لو کہ امیر المؤمنین کا تابع فرما بردار رہ کر ان کے احکام کو ضرور نافذ کرنا پڑے گا۔ میں نیک چلن لوگوں کے لیے مہربان ہوں گا اور اطاعت کرنے والوں کے لیے ان کی اطاعت ان کے حق سے زیادہ بڑھ کر ادا کروں گا، ان کا حقیقی بھائی بن کر دکھاؤں گا، اور میرا کوڑا، میری تلوار صرف ان لوگوں کے لیے ہوگا جو میری اطاعت سے بغاوت کریں گے۔ لہٰذا اب یہ تم لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ تم لوگ کس انداز میں امیر المؤمنین کی اطاعت کرتے ہو۔ اب آپ لوگ اپنی جانوں پر رحم کھائیں اور بغاوت سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد شہر کے تمام جتنے بھی نمائندے اور لیڈر تھے ان تمام کو خطاب کیا کہ تمہارے شہر میں جتنے آدمی باہر کے پردیسی ٹھہرے ہوئے ہیں یا پھر یزید کے مخالف ہیں، ان سب کی تفصیلات میرے پاس پہنچا دی جائیں۔ جو شخص ایسے لوگوں کی رپورٹ ہمیں دے گا وہ اس سے بری سمجھا جائے گا اور اس کو ہم اپنا ہمدرد سمجھیں گے، اور جو اس طریقے کا معاملہ نہیں کرے گا وہ پورے حلقہ اثر کا ضامن اور ذمہ دار ہوگا، یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بھی یزید کی مخالفت میں ان کے ساتھ شامل ہے۔ اب ہم اس شخص کو یہاں پر ہرگز نہیں رہنے دیں گے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یاد رکھنا تم میں سے جو شخص مخالفت کرتے ہوئے پایا گیا تو اس کو اس کے گھر کے دروازے پر ہی سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ ادھر جب یہ سارے معاملات کا علم مسلم بن عقیل کو ہوا جو کہ مختار نے ابی عبید کے گھر میں مقیم تھے اور لوگوں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لے رہے تھے، تو انہوں نے ابن زیاد کی اس تقریر کو سنا، سارے حالات معاملات کا جب علم ہوا تو اب انہیں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ ان کی مخبری کر دی جائے کہ میں یہاں مقیم ہوں، اس لیے انہوں نے مختار کا گھر چھوڑ کر ابن عروہ مرادی کے گھر پر پناہ لے لی۔ دروازے پر پہنچ کر ہانی ابن عروہ کو بلایا، وہ باہر آئے، مسلم بن عقیل کو اپنے دروازے پر دیکھ کر سخت پریشان ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں تمہارے پاس پناہ لینے آیا، تو ہانی نے جواب دیا کہ آپ مجھے بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں، اگر آپ میرے گھر کے اندر نہ آ گئے ہوتے تو میں یہی پسند کرتا کہ آپ لوٹ جائیں، لیکن اب آپ اندر داخل ہو چکے ہیں تو اب میں یہ ذمہ داری اپنے محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو پناہ دی جائے اور آپ کا اچھا اکرام بھی کیا جائے۔ مسلم بن عقیل ان کے مکان میں روپوش ہو گئے۔ کوفہ کے مسلمان ان کی خدمت میں خفیہ آنا جانا مسلمانوں کا لگا۔ کوفہ کے مسلمان خفیہ طور پر ان کی خدمت میں آتے جاتے رہے اور حالات سے بھی آگہی ان کو دیتے رہے۔
ادھر ابن زیاد نے اپنے ایک خاص دوست کو بلایا اور 3000 درہم اس کو دے کر ایک کام پر معمول کیا۔ وہ کام کیا تھا کہ آپ مسلم بن عقیل کا پتہ لگائیں کہ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس پہنچا۔ یہ شخص مسجد میں مسلم بن اوسجہ اسدی کے پاس پہنچا، جن کے متعلق کچھ لوگوں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہ مسلم بن عقیل کے رازدار ہیں۔ یہ ان کے پاس پہنچے، وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے ان کو سائڈ پہ لے جا کر ان سے کہا کہ میں شام کا باشندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمایا ہے اور مجھے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ 3000 درہم میں اس لیے لایا ہوں کہ اس شخص کے سپرد کر دوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا ہے۔ یعنی وہ مسلم بن عقیل کے متعلق جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کہاں پناہ گزین ہوئے ہیں۔ تو مجھے لوگوں سے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کو مسلم بن عقیل کے بارے میں علم ہے، اس لیے یہ 3000 درہم آپ مجھ سے لے لیں اور مجھے وہاں تک پہنچا دیں تاکہ میں بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آپ ہی ان کے لیے بیعت لے لیجیے۔ تو مسلم بن اوسجہ نے کہا کہ مجھے آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی، آپ کی مراد انشاءاللہ ضرور اللہ پاک پوری کرے گا، اور شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اہل بیت اطہار کی مدد بھی فرمائے گا، مگر مجھے اس سے بڑا خطرہ ہو گیا کہ لوگوں میں میرا نام بھی مشہور ہو گیا ہے۔ بہرحال مسلم بن اوسجہ نے اس شخص سے حلف اور عہد لے کر کہ وہ راز فاش نہیں کرے گا سارا معاملہ بیان کر دیا۔ یہ شخص چند روز تک ان کے پاس انتظار میں آتا جاتا رہا کہ وہ اس کو مسلم بن عقیل سے ملوا دیں گے، لیکن اس نے اس وقت تک مسلم بن عقیل کو ان سے نہیں ملوایا۔ اتفاقاً ہانی بن عروہ جن کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل روپوش تھے تو وہاں پر دوران روپوشی بیمار ہو گئے، تو ابن زیاد ان کی بیماری کی خبر پا کر عیادت کے لیے ان کے گھر پہنچا۔ اس وقت عمارہ بن عبد سلولہ نے ان سے کہا کہ یہ موقع غنیمت ہے، اس وقت دشمن یعنی ابن زیاد تمہارے قابو میں ہے، اس کو قتل کروا دو۔ ہانی ابن عروہ نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے اور شرافت کے بھی خلاف ہے کہ اس کو اپنے گھر میں قتل کر دوں۔ خیر یہ موقع نکل گیا، مگر اتفاقاً ایسا ہی ایک اور موقع پیش آیا کہ شریک ابن آور جو کہ ابن زیاد کے ساتھ کوفہ میں آیا تھا مگر اہل بیت سے محبت رکھتا تھا، تو اس محبت کے سبب ابن زیاد سے جدا ہوا اور ہانی ابن عروہ کا مہمان بن گیا۔ ہانی ابن عروہ کا مہمان کیا بنا، اس کا ہمراز بھی ٹھہر گیا اور اس کے بعد پھر یہ بیمار پڑ گیا۔ تو ابن زیاد نے خبر بھیجی کہ آج شام کو میں شریک ابن آور کی عیادت کے لیے آؤں گا۔ شریک ابن آور نے اس موقع غنیمت جان کر مسلم بن عقیل کو کہا کہ یہ فاسق و فاجر شخص آج شام کو میری عیادت کے لیے آنے والا ہے، اور یہ جب آ کر بیٹھے تو آپ فوراً ہی موقع پا کر اس کو قتل کر دیجیے گا۔ شام ہوئی اور ابن زیاد آیا تو مسلم بن عقیل اندر جانے لگے، تو اس وقت انہوں نے کہا کہ آج آپ اس کو قتل کر دیں اور اس کے بعد جب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں آپ کا بصرہ میں رہنے کا بہترین انتظام کر دوں گا۔ جب ابن زیاد آ گیا اور شریک کی مزاج پرسی کرنے لگا تو شریک نے بات کو جان بوجھ کر لمبا بھی کیا کہ مسلم بن عقیل موقع پا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل اس کو قتل کرنے نہیں آئے اور وہ ابن زیاد اس موقع کو دیکھ کر وہاں سے چل پڑا، جب شریک نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل نے انہیں قتل نہیں کیا تو ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ ایک بہترین موقع تھا کہ آپ اس کو قتل کر سکتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل نے کہا کہ مجھے دو چیزیں مانی ہوئی جس کی وجہ سے میں اس کو قتل نہیں کر سکا۔ اول تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہیلے کے ساتھ بالکل بھی نہیں چل سکتا، یعنی ایک مومن ہیلے کے ساتھ کسی کو قتل نہیں کر سکتا، اور دوسرے یہ کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میزبان کے گھر پر میں کسی کو قتل کروں۔ مسلم بن عقیل کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، صرف اپنی ہی نہیں بلکہ پورے خاندان اور اہل بیت، اور اس کے ساتھ ایک صحیح اسلامی مقصد کی ناکامی بھی ان کی نظر میں تھی، اور صرف یہی بات وہ سوچ رہے تھے کہ اہل حق کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی ہر حرکت اور ہر سکون اور ہر قدم پر سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہمارا یہ قدم صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے بعد شریک تو اسی بیماری میں 3 دن بعد انتقال کر گئے۔ اب جس شخص کو ابن زیاد نے 3000 روپے درہم دے کر مسلم بن عقیل کے پیچھے لگایا تھا وہ مسلم بن اوسجہ کے پاس برابر آتا جاتا رہا۔ بالآخر ایک روز مسلم بن اوسجہ نے اس کو مسلم بن عقیل سے ملا دیا۔ اس نے جا کر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی اور 3000 درہم ان کو دے دیے۔
اب وہ روزانہ ان کے پاس آنے جانے لگا اور اس راستے مسلم بن عقیل کی ہر نقل و حرکت پر نظر رکھتا رہا، اور پھر تمام کی تمام باتیں اور راز ابن زیاد کے پاس بھی پہنچانے لگا۔ اب جب ابن زیاد پر پوری طرح یہ راز فاش ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ ہانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھی ہے، تو اس کو فکر ہوئی کہ ہانی سے متعلق کیا معاملہ ہے، یہ کیا بات ہے کہ بہت دن ہو گئے کہ ہانی ہم سے ملنے نہیں آئے۔ اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا بیماری سے خیر وہ اچھے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں پیغام دیں کہ ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب جب یہ ہانی کے پاس خبر پہنچی تو انہیں بھی اس بات کی فکر ہوئی۔ کچھ لوگ ہانی کے پاس پہنچے، حالات کی نزاکت سارے معاملات بتلا کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ ہانی نے جب یہ بات سنی تو مجبور ہو کر ان کے ساتھ چل دیے۔ جب یہ ابن زیاد کی عمارت کے پاس پہنچے تو ان کو احساس ہوا کہ آج میرے لیے خیر نہیں ہے۔ تو ان میں آنے والوں میں ان کے ایک عزیز حسان بن اسما بھی تھے۔ انہوں نے حسان سے کہا کہ لگتا ہے آج میرے لیے خیر نہیں ہے۔ تو حسان نے کہا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں، انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں۔ حالانکہ حسان اس سارے معاملے سے بالکل بے خبر تھے کہ ہانی کے ساتھ ابھی کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو ابن زیاد نے کہا کہ یہ شخص خود اپنے ہی پاؤں کے ساتھ چلتا ہوا اپنی موت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اب ابن زیاد نے ہانی سے کہا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ کے گھر میں ہمارے لیے سازشیں ہو رہی ہیں؟ تو مسلم بن عقیل کو بھی آپ نے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوا ہے اور اس کے لیے آپ نے چند رضاکار اور اسلحہ بھی جمع کیا ہوا ہے۔ ہانی نے ان تمام باتوں سے انکار کیا۔ گفتگو بہت طویل ہو گئی۔ ہانی نے جب یہ ساری بات سنی تو اس سے انکار کر دیا۔ تو ابن زیاد نے اپنے اس جاسوس کو سامنے کر دیا جس کے ذریعے سے خبریں اس کو ملا کرتی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ دیکھ کر ہانی حیران رہ گیا۔ پھر ہانی نے کہا کہ آپ میری بات سنیے اور جو میں کہتا ہوں اسی کو سچ جانیے۔ میں آج سے ہرگز بھی جھوٹ نہیں کہوں گا، جو بھی کہوں گا بالکل ہی سچ کہوں گا۔ میں نے مسلم بن عقیل کو بلایا نہیں تھا بلکہ وہ خود میرے پاس تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو میں ان کو انکار نہیں کر سکا، بلکہ حیا مجھ سے مانے ہو گئی کہ یہ بے حیائی سی بات ہے کہ مہمان گھر پر تشریف لائے اور اس کو منع کر دیا جائے۔ اس وجہ سے بہت ساری ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہو گئی، تو میں نے مجبور ہو کر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں مہمان ٹھہرا لیا۔ آپ مجھ پر اطمینان کریں تو میں اپنے گھر جاؤں اور ان کو اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ مجھ سے اس وقت تک یہاں سے نہیں تشریف لے جا سکتے جب تک کہ مسلم بن عقیل کو میرے سپرد نہ کر دیا جائے۔ ہانی نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے مہمان کو آپ کے سپرد کر دوں اور پھر تم اسے قتل کر دو۔ اس مجلس کے اندر ایک شخص مسلم بن عمر باہلی نے کہا کہ ابن زیاد تم مجھے اجازت دو، میں انہیں سمجھاتا ہوں۔ وہ ہانی کو سائیڈ میں لے کر گئے اور کچھ سمجھایا اور کہا کہ یہ لوگ آپس میں بھائی ہیں، اس کو قتل نہیں کریں گے بلکہ آپس میں سمجھا بچا کر معاملے کو رفع دفع کر لیں گے۔ تو ہانی نے کہا میں بالکل بھی اپنے مہمان کو دشمن کے حوالے نہیں کروں گا، میرے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو جائے، لیکن مسلم بن عقیل کو میں کبھی بھی ابن زیاد کے حوالے نہیں کروں گا۔ جب ہانی کا اس معاملے پر اس انداز میں سخت ہونا دیکھا گیا تو انہوں نے ہانی کو پکڑ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اتنا زیادہ مارا کہ ناک اور منہ سے خون بہنے لگا، اور کہا کہ اب تم مسلم بن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ہانی نے کہا کہ میرا قتل کرنا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں، اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو یہاں پر جو تمہارا مقام قیام ہے یہاں پر تمہیں گھیر لیا جائے گا۔ جب یہ خبر پہنچی شہر کے اندر کہ مشہور ہو گئی یہ بات کہ ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو حجاج ایک شخص تھا عمر ابن حجاج، تو وہ قبیلہ مزدج کے بہت سارے نوجوانوں کو لے کر اس موقع پر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ابن زیاد کو فکر ہونے لگی تو قاضی شرح کو بلا کر کہا کہ باہر جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ہانی بن عروہ بالکل ٹھیک ہیں، صحیح سالم ہیں، انہیں قتل نہیں کیا گیا، میں خود ان کو دیکھ کر آیا ہوں۔ اور قاضی شرح کے ساتھ ایک آدمی کو جاسوسی کے لیے بھی بھیج دیا کہ وہ ابن زیاد کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو وہ ابن زیاد کو اس کی خبر کر دے۔ ہانی کی شہادت کی خبر جب مسلم بن عقیل کو ملی تو وہ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور جن 18,000 مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو جمع کیا۔ 4,000 آدمی جمع ہو گئے اور جمع ہوتے ہی جا رہے تھے۔ یہ لشکر ابن زیاد کی قصر عمارت کی طرف بڑھے تو ابن زیاد نے محل کے تمام دروازوں کو تالے لگوا دیے۔ مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں نے اس کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ مسجد اور بازار ان لوگوں سے بھر گیا جو ابن زیاد کے مقابلے پر جمع تھے، اور شام تک اس
مجمع کے اندر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا رہا۔ اب ابن زیاد جو اپنے اس جگہ پر قیام پذیر تھا تو اس کے اندر صرف 30 سپاہی اور کچھ خاندان کے لوگ تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں سے چند ایسے لوگوں کا انتخاب کیا کہ جن کا اثر و رسوخ ان قبائل پر تھا جو مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرہ کیے ہوئے تھے، یعنی ان لوگوں کے ان کے ساتھ بھی تعلقات تھے، اور ان کے کہا کہ تم باہر جا کر اپنے اپنے تعلقات والے لوگوں کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے منع کرو، روکو جس انداز میں بھی ہو، مال کا لالچ دو، حکومت کا لالچ دو، یا پھر ڈراؤ دھمکاؤ، جس انداز میں بھی ہو ان کو مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے سے کسی بھی طریقے سے کوشش کرو۔ اور ادھر ابن زیاد نے چند ایک اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ تم لوگ محل کی چھت پر چڑھ کر لوگوں کو اس چیز سے روکو کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ محاصرے سے باز آ جاؤ۔ جب ان لوگوں نے چھت پر چڑھ کر ان لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تو لوگ متفرق ہونا شروع ہو گئے، ادھر ادھر جانا شروع ہو گئے۔ عورتیں اپنے بیٹوں اور بھائیوں کو محاذ سے واپس بلانے کے لیے آنے لگی، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ صرف 30 آدمی باقی رہ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مسلم بن عقیل بھی یہاں سے واپس اپنے مقام کی طرف ہو لیے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی بھی ان کے ساتھ نہ رہا۔ مسلم بن عقیل تنے تنہا کوفہ کی گلیوں میں پھرتے رہے کہ اب کہاں جائیں۔ بالآخر ایک عورت کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ ان کے لڑکے بلال اس ہنگامہ آرائی کے دوران باہر گئے ہوئے تھے اور وہ عورت اس دروازے پر اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ مسلم بن عقیل نے ان سے پانی مانگا تو پانی پی کر پھر وہیں بیٹھ گئے۔ عورت نے کہا آپ پانی پی چکے ہیں، اب یہاں سے تشریف لے جائیے۔ مسلم بن عقیل خاموش رہے۔ عورت نے بار بار کہا تو مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ میں آپ کے گھر میں پناہ لینا چاہتا ہوں، میں مسلم بن عقیل ہوں، میرا یہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے پناہ دے دیجیے۔ اس عورت کو رحم آ گیا اور اس نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ کھانا وغیرہ پیش کیا، مسلم نے کھانا بھی نہ کھایا۔ اسی دوران ان کا بیٹا بلال واپس آیا اور دیکھا کہ ان کی والدہ بار بار کمرے کی طرف جا رہی ہے۔ بیٹے نے پوچھا کیا معاملہ ہے، تو ماں اس کی وہ بات چھپاتی رہی کہ مسلم بن عقیل کو انہوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ بیٹے نے جب بات پوچھی بہت زیادہ اصرار کرنے پر تو اس کی ماں نے ان کو بتا دیا۔ مسلم بن عقیل کو انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ ادھر ابن زیاد نے دیکھا کہ جب اس کے محل کے ارد گرد لوگوں کا شور و شغب نہیں ہے اور سب جا چکے ہیں تو اس نے موقع دیکھ کر حالات کا جائزہ لینے کے لیے چند ایک لوگوں کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر بتایا کہ میدان صاف ہے، سب لوگ جا چکے ہیں۔ اس وقت ابن زیاد نے اپنے قصر میں سے اتر کر مسجد میں سب لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سب لوگوں کو ایک خطبہ کہا۔ اس خطبے میں ابن زیاد نے کہا کہ ابن عقیل یعنی مسلم بن عقیل بے وقوف جاہل نے جو کچھ کیا ہے وہ تم سب نے دیکھ لیا۔ اب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جس شخص کے گھر میں بھی ابن عقیل کو پائیں گے تو ہمارا اس سے ذمہ بری ہے اور وہ ہمارا دشمن سمجھا جائے گا، اور جو ہمارے ساتھ تعاون کرے گا تو اس معاملے پر اس کو انعام سے بھی نوازا جائے گا، اور ہر ایک شخص کے گھر کی تلاشی لی جائے گی، ہر ایک کے گھر کی تلاشی لی جائے گی۔ اور پھر اس نے اپنے فوج کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں کے دروازوں پر پہرا لگا دو، کوئی نہ باہر آ سکے اور نہ کہیں جا سکے، سب کے گھروں کی تلاشی لی جائے۔ اس تلاشی کے دوران جب اس عورت کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس کے بیٹے بلال کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر وہ ہمارے گھر سے گرفتار کیے گئے تو ہمارے لیے بڑا نقصان کا سبب بنے گا۔ اس نے خود ہی مخبری کر کے عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کو اس کا پتہ بتا دیا، تو اس نے اپنے باپ محمد بن اشعث کو اور اس نے ابن زیاد کو اس کی اطلاع کر دی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں 70 سپاہیوں کا ایک دستہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیج دیا۔ مسلم بن عقیل نے جب ان کی آوازیں سنی تو تلوار لے کر دروازے پر آ گئے اور ان کا مقابلہ کرنے لگے۔ مقابلے کے دوران زخمی ہوئے مگر ان کے قابو میں نہ آئے۔ یہ لوگ چھت پر چڑھ گئے اور پتھر بھی برسانے لگے، گھر کو آگ بھی لگا دی۔ مسلم بن عقیل نے تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے تنے تنہا دلیرانہ انداز میں مقابلہ کرتے رہے۔ محمد بن اشعث نے ان کے قریب ہو کر پکارا کہ میں تمہیں امن دیتا ہوں، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، یہ تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، تمہیں بالکل بھی قتل نہیں کریں گے۔ مسلم بن عقیل تنے تنہا 70 سپاہیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے زخموں سے چور چور ہو کر تھک گئے اور ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔
اس دوران ان کو ایک سواری پر لٹایا گیا اور ہتھیار بھی ان سے لے لیے گئے۔ اس وقت مسلم بن عقیل نے کہا کہ یہ پہلی عہد شکنی کی گئی ہے کہ امن لینے کے بعد ہتھیار بھی چھینے جا رہے ہیں۔ محمد بن اشعث نے کہا نہیں، آپ فکر نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آئے گا۔ مسلم بن عقیل فرمانے لگے یہ سب محض باتیں ہیں، آپ رہنے دیں۔ اس وقت مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا، بلکہ میں آل حسین اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانوں کے لیے رو رہا ہوں، جو میری تحریر پر، جو میرے خطوط بھیجے جانے پر عنقریب کوفہ پہنچنے والے ہیں اور تمہارے ہاتھوں اسی بلا میں گرفتار ہو جائیں گے جس میں میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ محمد بن اشعث سے کہا کہ تم نے مجھے امان دی، میرا گمان یہ ہے کہ تم اس امان سے عاجز ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری بات نہیں مانیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے۔ اب کم از کم تم تو میری ایک بات مان لو، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فوراً روانہ کرو جو ان کو میرے اس حالت کی اطلاع کر دے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت کو لے کر وہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ کوفہ والوں کے خطوط سے وہ دھوکہ نہ کھائیں، یہ لوگ وہی ہیں جن کی بے وفائی سے گھبرا کر آپ کے والد اپنی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ محمد بن اشعث نے وعدہ کیا کہ میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشعث نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک آدمی کو خط دے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مقام زیالہ تک پہنچ چکے تھے۔ محمد بن اشعث نے جس قاصد کو بھیجا تھا خط لے کر، تو وہ خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھ کر فرمایا جو چیز ہو چکی وہ تو اب ہو کر رہے گی، ہم صرف اللہ ہی سے اپنی جانوں کا ثواب چاہتے ہیں، اور جو بھی معاملہ ہوگا تو ہم اس کی اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں۔ یہ خط پا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ نہیں بدلا اور جو عزم کر چکے تھے اس کو لے کر وہ آگے بڑھتے چلے رہے۔ ادھر محمد بن اشعث مسلم بن عقیل کو لے کر جب قصر عمارت میں داخل ہوئے ابن زیاد کے پاس، اور ابن زیاد کو بتایا کہ میں مسلم بن عقیل کو امان دے کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ ابن زیاد نے غصے سے کہا کہ تمہیں امان دینے کا کیا واسطہ، اور تمہیں یہ کس نے اجازت دی ہے کہ تم اسے امان دو؟ میں نے تمہیں اسے گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ محمد بن اشعث خاموش ہو گئے تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے قتل کا حکم دیا اور انہیں کہا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے، اور اپنے سپاہیوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل کو عمارت کی اونچی جگہ پر لے جا کر ان کا سر قلم کر کے نیچے وہاں سے گرا دیا جائے۔ مسلم بن عقیل کو عمارت کی اونچی جگہ پر لے جایا گیا اور ان کا سر قلم کر کے وہاں سے ان کو نیچے گرا دیا گیا۔